شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ ہمارے قرآن مجید کا آغاز ہوا جاتا ہے دورہ قرآن کا سورۃ الفاتحہ سے، جو کہ مکی سورت ہے اور اس کا ایک ہی رکوع ہے، اس کی 7 آیات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اسماء بہت سارے ہیں جو حدیث مبارکہ میں ثابت ہیں۔ فاتحۃ الکتابی، الصلاۃ، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن، ام الکتاب۔ اسماء کی کثرت سورت کے معنی اور مطالب کی کثرت کی دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ کے چند فضائل آپ کو بتاتی چلوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہی 7 مثانی اور القرآن العظیم ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہم کچھ صحابہ کہیں جا رہے تھے کہ ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے، تو میں نے اس کے ساتھ جا کر دیکھا اور سورہ فاتحہ اس پر پڑھی، اسے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے 30 بکریاں دیں جنہیں ہم نے آپس میں تقسیم کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بھی نکالا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ خارجہ بن سلط کے چچا علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے دم کے لیے کہا، میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ پاگل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس پر انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریاں لے لو، تم نے حق کے دم کے ساتھ کھایا ہے۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ بخاری کی اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اس شخص کی کوئی نماز جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ 3 دفعہ فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید کی یعنی کہ بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان
اور میرے بندے کے لیے جو اس نے سوال کیا. پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا. مسلم کی یہ حدیث ماشاءاللہ سے. سورۃ الفاتحہ کے چند فوائد ہیں کیونکہ یہ کثرت سے پڑھی جائے اس کی بہت فضیلت ہے اور اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم ماں کے فضائل دیکھ لیں. ماں کی جو تربیت ہوگی وہ آگے پوری اولاد میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں سورۃ الفاتحہ کا نقشہ پورے قرآن مجید میں نظر آئے گا. تو آئیے اس کے کچھ فوائد دیکھتے ہیں. سورہ فاتحہ تورات، انجیل اور قرآن کی ہر سورت سے عظیم سورت ہے. فاتحہ نام اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ اور نماز میں قرأت کا آغاز ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین یا الحمد نام اس لیے ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جامع حمد آئی ہے. السبع المثانی نام اس لیے ہے کہ یہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں اور نماز کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھی جاتی ہیں. سورہ ہجر میں اس کی ڈیٹیل آئی ہے سارے. ام القرآن، ام الکتاب اور القرآن العظیم نام اس لیے ہے کہ اس صورت میں قرآن مجید کی تمام بنیادی مضامین آ گئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، اس کی حمد و ثنا اور تمجید اور آخرت، توحید، استقامت، صراط مستقیم، نیک اور بد لوگوں کی تاریخ وغیرہ اور باقی قرآن مجید ان مضامین کی تفصیل ہیں. صلاۃ نام اس لیے ہے کہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صلاۃ یعنی فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اس صورت میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا کرو اور تمجید بیان کرو، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے سوال کیا جائے. اس لیے بعض اہل علم نے اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی رکھا ہے یعنی مانگنے کا طریقہ سکھانے والی صورت. یہ صورت بہترین دم ہے. سانپ کے زہر جیسی خطرناک بیماری اور دیوانگی جیسی مشکل سے ٹھیک ہونے والی بیماری سے بھی شفا مل جاتی ہے. اس کی بے انتہا شفائی تاثیر کی دلیل موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورہ نمل کی آیت ہے جو کہ اس کے آغاز میں ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اجماع کے ساتھ اسے سورہ توبہ کے سوا تمام صورتوں کے شروع میں لکھ دیا گیا ہے. ہر صورت کے ساتھ اس کا نازل ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صورت کا دوسری سے الگ ہونا اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تھی. ابو داؤد کی یہ حدیث ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ طلب ہدایت کی دعا ہے. اس سورہ مبارکہ کو الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن مجید کا افتتاح یعنی آغاز ہوتا ہے. تو یہ تمام قرآن مجید کے جتنے بھی مضامین ہیں ان کا خلاصہ ہے. اس سورت کے کئی نام مبارکہ ہیں. ان میں سے ایک نام اساس القرآن یعنی قرآن مجید کی بنیاد ہے. اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کی ایک دعا ہے اور پورا قرآن مجید جواب دعا ہے. اس سورہ طیبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اس دعا کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرما دیا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. سورہ فاتحہ میں ہدایت کے حصول کے لیے نہ صرف دعا سکھائی گئی بلکہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے، پھر اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی مکمل بندگی کرنے کا اقرار کیا جائے اور آخر میں اپنی دعا اور حاجت پیش کی جائے. سورۃ الفاتحہ یعنی قرآن مجید. آج کے دورہ قرآن سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا. اللہ ہمارے اس کار خیر کا انجام بہت احسن طریقے سے کر دینا. اللہ ہمارے لیے سہل و آسان کر دینا اپنے اس پاک کلام کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا. آمین یا ربنا آمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پہلے پارے میں ہم پڑھیں گے 2 صورتیں. سورہ فاتحہ اس میں مکمل شامل ہے جس میں صرف ایک ہی رکوع ہے. سورہ بقرہ کے 40 میں ابتدائی رکوع آئیں گے جو کہ 16 رکوع ہیں اور اس پارے میں وہ شامل ہیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پورے قرآن مجید کا دورہ جو ہے وہ ہم صرف لفظی ترجمہ کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ تعالی ورڈ ورڈ ٹرانسلیشن ہوا کرے گی ہماری، اور اس لیے آپ لوگ فوکسڈ رہیے، بیچ میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں ان کو نوٹ کیجئے، ہدایت کی آیات ہیں ان کو اپنے لیے نوٹ کیجئے، اللہ کن سے محبت کرتا ہے ان آیات کو کوٹ کیجئے، اور اب آپ کو جو خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ بتا دیا ہے اس کے پیش نظر سورہ فاتحہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک الحمد تمام تعریف، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمانی بے حد مہربان، الرحیمی نہایت رحم فرمانے والا، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدینی جزا کے، ایاک صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاک صرف تیری ہی، خاص تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا تو دکھا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا جو، انعمت انعام فرمایا تو نے، علیہم ان پر، غیر نہیں، المغضوبی غضب کیا گیا، ناراض ہوا، علیہم ان پر، اور لا نہ، الضالین گمراہوں کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں اس کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے پارے کے بیچ میں ہم اس کی 141 آیات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کے آغاز سے پہلے آپ کو کچھ پوائنٹس میں بتا دیتی ہوں جس کے احوال کے ساتھ آپ نے سورہ بقرہ کو پورا ریویو دیکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ترجمے کو آپ نے فوکس کرنا ہے۔ میری پوری کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو آسان سے آسان الفاظ میں قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کی جائے تاکہ جو الفاظ اردو سے ملتے جلتے ہیں وہ آپ یاد رکھ سکیں، اور جب آپ عربی میں قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کا فہم آپ کے سامنے ہو۔ اس کے بیچ میں امت کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ 1 سے لے کر 7 رکوع میں سورہ بقرہ کے آغاز میں ہمیں قرآن سے ہدایت پانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس رکوع میں قرآن حکیم کو طلبگاروں کے لیے ہدایت قرار دیا گیا اور ان خوش نصیبوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ان بد نصیبوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنے تکبر اور ہٹ درمی کی وجہ سے قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ گویا اس رکوع میں اہل حق اور اہل باطل کے کردار کو نمایاں کیا گیا۔ رکوع نمبر 2 میں آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک ہم دیکھیں گے منافقانہ کردار کی وضاحت۔ دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن جب اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا وقت آتا ہے اور حق کے لیے مال جان کی قربانی دینے کی دعوت دی جاتی ہے تو پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس منافقانہ کردار کو بے نقاب کیا اور مسلمانوں کے ذریعے اس کردار کی بھرپور وضاحت فرما دی۔ پھر تیسرے رکوع میں آیت نمبر 21 سے 29 تک ہم دیکھیں گے قرآن حکیم کی عظمت اور دعوت۔ تیسرے رکوع میں قرآن حکیم کی عظمت اور نوع انسانی کو دعوت دی گئی ہے کہ جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ قرآن حکیم کو اللہ کا بے نظیر کلام قرار دیا گیا۔ اس حقیقت کا انکار کرنے والوں کو اس جیسے کلام کی محض ایک صورت مقابلے میں لانے کا چیلنج کیا گیا ہے۔
اسی رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ بعض ایسے فاسق لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن سے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے، جس چیز کے ساتھ اللہ نے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ آگے پھر رکوع نمبر 4 ہم پڑھیں گے، جس میں آیت نمبر 30 سے 39 تک ہے۔ اس میں قرآن حکیم کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، یعنی اس کا موضوع جو ہے وہ کائنات، خالق اور انسان کے بارے میں سوالات جوابات کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 5 ہم پڑھیں گے، اس میں آیت نمبر 40 سے 46 تک بنی اسرائیل کی ہدایات کا ذکر ہے، اور اس رکوع میں انہیں دی گئی ہیں جو کہ ہدایات وہ ان تمام ہدایات کا خلاصہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ساتھ میں قرآن مجید پر ایمان لاؤ، باجماعت نماز کا اہتمام اور قول و فعل کے تضاد سے بچو، ان ہدایات کو سامنے رکھا گیا ہے۔ رکوع نمبر 6 میں آیت نمبر 47 سے 59 تک ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ناشکری کا ذکر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کو زندگی کی سہولیات دی تھی انہوں نے کس طرح نافرمانی کی، فرعون کے ظلم سے بچایا۔ پھر صحرائے سینا میں بادلوں کا سایہ اور من و سلوہ کا ذکر ہوگا۔ رکوع نمبر 7 میں آیات نمبر 60 سے لے کر 61 ناشکری کی سزا اور ذلت اور محتاجین پر مسلط کر دی گئی اس کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 8 میں 62 آیت سے لے کر 71 تک اللہ کی بے چوں چرا اطاعت کرو اس پر فورس کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم سنایا کہ ایک گائے ذبح کر دو، اور پھر اس پر فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرتے اور ایک گائے کو پکڑ کر ذبح کر دیتے، تو اس کی بجائے انہوں نے سوالات کیے تھے۔ یہ تذکرہ آئے گا کہ یعنی اس میں ہمیں یہ بھی نصیحت ملے گی، غیر ضروری سوالات کرنا اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ رکوع نمبر 9 میں آیت 72 سے لے کر 82 تک بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اپنی خواہشات کی پیروی کو شریعت پر ترجیح دیتے تھے، اور اکثر علماء جانتے بوجھتے شریعت کے خلاف فتویٰ دے کر دنیا کماتے تھے۔ ان کے لیے روز قیامت دگنا عذاب ہوگا، اور پھر اسی طرح کے غلط فتویٰ دینے والوں کا انجام بیان کیا گیا۔ رکوع نمبر 10 میں آیات 83 سے 86 تک شریعت پر جزوی عمل کی سزا بیان کی گئی۔ رکوع نمبر 11 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 87 سے 96 تک ہوگا۔ اس میں بنی اسرائیل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسد کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی اطاعت اس لیے نہیں کرتے تھے، محض ان کے سینوں میں حسد اور جلن تھی۔ پھر آگے رکوع نمبر 12 میں بنی اسرائیل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا ذکر ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے ہم سے دشمنی کی، اور وہی ہمارے کسی فرد کی بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دی گئی ہے۔ تو اس میں جواب دیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہے، اور اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی کی ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کے پیغمبروں اور فرشتوں سے دشمنی کرے گا تو اللہ بھی ایسے بدبختوں کے ساتھ دشمنی برتے گا۔ رکوع نمبر 13 میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 104 سے 112 تک تورات کیوں منسوخ کی گئی تھی، اس کی ریزن پڑھیں گے۔ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، اسے پورا اختیار ہے کہ جب چاہے اپنے فرامین کو بدل دے، بندوں کا خیر خواہ ہے اور ان کی سہولت کے لیے تدریجاً احکامات نازل ہوئے، اس حکم کو منسوخ کرنے کے بعد اس جیسا یا اس سے بہتر حکم نازل کر دیتا ہے۔ پھر رکوع نمبر 14 ہم پڑھیں گے آیات نمبر 113 سے 121 تک، یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے، یعنی ان کا آپس میں تضاد جو ہے اس کا تذکرہ ہے۔ رکوع نمبر 15 میں آیت 122 سے 129 تک حیات ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آزمائشوں کی داستان ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 16 ہم پڑھیں گے، ملت ابراہیم کی وضاحت اس میں ہوگی جو کہ آیت نمبر 130 سے 141 تک۔ 16ویں رکوع میں ملت ابراہیم کی وضاحت کی گئی ہے۔ ملت ابراہیم علیہ السلام یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے فوراً اس کی تعمیل کی جائے، یہی روش ہر دانش مند انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ اہمیت نیک لوگوں کی راہ کی پیروی کی ہے، نہ کہ ان سے کسی نسلی تعلق کی، لہٰذا 2 مرتبہ اس رکوع میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا مختصر البیان سورۃ البقرہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 1 الف لام میم سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الی آخر آیات مبارکہ ہیں۔
الف لام میم حروف مقطعات. ذالکہ یہ یا وہ، الکتاب ایک خاص کتاب، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، رہنمائی ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، و اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و اور مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، و اور الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر جو انزلہ اتاری گئی، الیکا آپ کی طرف، یعنی قرآن مجید کا ذکر ہے، و اور ما جو انزلہ اتاری گئی نازل کی گئی، من قبلکا آپ سے پہلے، و اور بالآخرتی آخرت پر، یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں، اولئک وہی لوگ، علی پر، ہدن راہ راست ہدایت، من ربہم اپنے پروردگار کی طرف سے، و اور اولئک وہی لوگ ہیں، ہم وہ سب، المفلحون وہ کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں، ان بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علی اوپر، علیہم ان سب کے، انذرتہم خواہ آپ ڈرائیں ان سب کو، ام یا لم نہ تنذر آپ ڈرائیں، ہم ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، ختمہ مہر لگا دی، اللہ تعالی نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور پر، سمعہم ان کے کانوں، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم عظیم بڑا، و اور من بعض، الناسی لوگوں میں سے، من جو، یقول وہ کہتے ہیں، یعنی اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالی پر، و اور بالیوم دن پر، الآخری آخرت کے، و حالانکہ وما ہم حالانکہ نہیں وہ، بمؤمنین وہ ایمان لانے والے دل سے، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالی کو، و اور الذین ان لوگوں کو جو، آمنوا وہ ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون دھوکہ دیتے وہ، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، و اور ما نہیں، یشعرون وہ سمجھتے، وہ شعور رکھتے، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں، مرض بیماری ہے، مرض ہے، بیماری منافقت ہے، فزادہ بس زیادہ کی، ہم ان کی، اللہ تعالی نے، مردن بیماری، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما بسبب اس کے، جو کانو تھے وہ، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، وہ جھٹلاتے، و اور اذا جب، قیلا کہا گیا، لہم ان کے لیے، لا تفسدوا مت تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالوا کہا انہوں نے، انما بلا شبہ، نحنو ہم سب، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار سنو، انہم بے شک، ہم وہ سب، المفسدون وہ فساد کرنے والے ہیں، و اور لیکن لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے، نہیں وہ سمجھتے، و اور اذا جب جس وقت، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، آمنو یا ان سے، آمنو تم ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ، آمن الناس ایمان لے آئے لوگ، اور لوگ یعنی کہ صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں، کما جس طرح، آمنا ایمان لے آئے، السفہاء بیوقوف لوگ، الا خبردار سنو، انہم بے شک، وہ سب، ہم وہ سب، السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، نہیں وہ علم رکھتے، وَإِذَا اور جب، لقو وہ ملتے، وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو جو،
آمنو وہ ایمان لائے، قولو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم سب، و اور اذا جب خلو وہ الگ ہوتے ہیں، وہ خلوت میں ہوتے ہیں، الہ پاس شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قولو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم سب معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بلا شبہ نحنو ہم سب مستہزئون ہم مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالی یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے، بھی ساتھ ہم ان کے، ویمدہم اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی میں طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ اندھے بنے ہوئے ہیں، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اولئک یہی لوگ، الذین وہ جنہوں نے، اشتروا خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی بدلے ہدایت کے، فما پس نہیں، ربحت نفع دیا ان کو، تجارتہم ربحت نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، و اور ما کانوا نہیں تھے وہ سب، مہتدین ہدایت پانے والے، مثلہم مثال ان کی، کمثلی جیسے مثال، الذی اس شخص کی جو، استوقد جلائی اس نے یا روشن کی اس نے، نارن آگ، فلما پس جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کا جو کہ ارد گرد تھا، اس کا ماحول، ذہب لے گیا، اللہ تعالی، بنورہم ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، و اور ترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات تاریکیوں میں، اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ سکتے، صم بہرے، بکم گونگے، عمی اندھے، فہم پس وہ سب، لا یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے، او یا کصیب جیسے زوردار بارش، من سے، السمائی آسمان، فیہی اس میں، ظلمات تاریکیاں ہوں، اندھیرے ہوں، ورعد اور کڑک، وبرق اور چمک، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم اپنے کانوں میں، من سے، الصواعق بجلی کے کڑاکے کی آواز سے، حذر ڈر، الموتی موت کے، و اور اللہ تعالی، محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، یکادو قریب ہے، البرق بجلی یا چمک، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی بینائی، ان کی بصارت، کلما جب کبھی، اضاء روشنی ڈالتی ہے، روشن کی، لہم ان کے واسطے، مشو وہ چلتے ہیں، فیہی اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قوموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ و اور لو اگر، شاء چاہے، اللہ تعالی، لذہب البتہ لے جائے، بسمعہم ان کی سماعت، و اور ابصارہم ان کی بصارت یعنی دیکھنے کی قوت، ان بے شک، اللہ تعالی، علی پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، بے شک، یا ایہا الناس اے لوگو، اے انسانوں، اعبدو تم سب بندگی کرو، تم سب عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ ذات جس نے، خلق پیدا کیا، کم تم کو، و اور الذین ان لوگوں کو جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم متقی بنو، تم پرہیزگار بنو، تم ڈرو، الذی وہ ذات جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، فرش، و اور السماء آسمان کو، بناء چھت، و اور انزلہ اتارا اس نے، من سے، السماء آسمان، ماء پانی، فاخرج پھر نکالے، پیدا کیے، بھی ساتھ اس کے، من سے، الثمراتی من الثمراتی کچھ پھل، رزقاً رزق روزی، لکم تمہارے لیے، پس لا تجعلوا مت تم ٹھہراؤ، مت تم بناؤ، للہ اللہ تعالی کے لیے، اندادن شریک، و اور انتم تم، تعلمون تم جانتے ہو، و اور
ان اگر کن تم ہو تم فی میں ریبن شک مما اس سے جو نزلنا اتارا ہم نے نازل کیا ہم نے علا پر عبدنا اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فَأْتُوا بس تم لے آؤ بصورتن کوئی صورت من سے مثلی مانند و اور ادعو تم بلا لو تم دعوت دو شہداءکم اپنے مددگاروں کو اپنے گواہوں کو من دونی علاوہ یا سوائے چھوڑ کر اللہ تعالی کے ان اگر کن تم ہو تم صادقین تم سچے بس ان اگر لم تفعلوا نہ تم کر سکو و اور لن تفعلوا ہرگز نہیں تم کر سکو گے بس اتقو تم ڈرو النارا آگ سے التی وہ جو وقودھا ایندھن اس کا الناسو آدمی ہیں لوگ ہیں انسان ہیں وہ اور الحجارتو پتھر ہیں اعدت وہ تیار کی گئی ہے تیار رکھی ہوئی ہے للکافرین کافروں کے لیے وہ اور بشر آپ بشارت دے دیجئے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے آمنو ایمان لے آئے یا جو ایمان لے آئے وعملوا اور عمل کیے انہوں نے الصالحاتی نیک ان یہ کہ لہم ان کے لیے جناتن گھنے باغ ہیں تجری چلتی ہے بہ رہی ہیں جاری ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں کلما جب کبھی رزقو ان کو ملے گا ان کو رزق دیا جائے گا منہا اس سے من ثمرتن کچھ پھل رزقن رزق یا کھانے کو قولو وہ کہیں گے ہاذا یہ الذی وہی ہے جو رزقنا ہم کو رزق ملا تھا یا دیا گیا تھا من قبل اس سے پہلے وہ اتو حالانکہ انہیں دیا جائے گا یعنی انہیں دے دیا جائے گا متشابہن اس سے ملتا جلتا وہ ہوگا جو اس سے ملتا جلتا ہوگا اس کی ہم شکل ہوگا وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا ان میں ازواجن بیویاں ہیں مطہرتن پاکیزہ وہم اور وہ فیہا ان میں خالدون ہمیشہ رہا کریں گے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان بے شک اللہ تعالی لا یستحیی نہیں وہ شرماتا نہیں وہ حیا فرماتا ان اس سے کہ یضربا وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما کوئی سی بعودتن خواہ مچھر کی ہو فما خواہ اس کی جو فوقہا اوپر یا اس سے بڑھ کر ہو پھر اما وہ کہ الذین جو لوگ آمنو وہ ایمان لائے بس یعلمون وہ جانتے ہیں انہو کہ وہ الحق حق ہے من طرف سے ربہم ان کے رب کی واما اور وہ کہ الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا یعنی حق پوشی کی فیقولون سو وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا یا چاہا اللہ تعالی نے بہذا اس مثال کے ساتھ مثال بہذا اس کے ساتھ مثال کے یدلو وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس کے ساتھ کثیرن بہتوں کو ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ساتھ کثیرن بہتوں کو وما اور نہیں یدلو وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس مثال کے ساتھ الا مگر الفاسقین بدکاروں کو جو فطرت کو چھوڑ نکلتے ہیں فاسق ہوتے ہیں الذین وہ لوگ جو ینقضون وہ توڑتے ہیں عہد کو وعدے کو اللہ تعالی کے من سے بعد میثاقہ اپنے پکا کرنے کے استوار کرنے کے اس کے استواری کے اور یقطعون وہ کاٹتے ہیں ما اس چیز کو امرا جو حکم دیا اللہ تعالی نے بھی ساتھ اس کے ان یہ کہ یوصلا اسے جوڑا جائے وہ جوڑے جائیں ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی لوگ ہم وہ الخاسرون نقصان اٹھا رہے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں خسارہ پانے والے ہیں کیفا کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو تم حق نہیں پہچانتے باللہ اللہ تعالی سے یا اللہ تعالی کا اور کنتم تھے تم امواتن مردہ بے جان بس احیاکم
اس نے زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم وہ مارے گا، ثم پھر یحییکم وہ زندگی عطا کرے گا، ثم پھر وہ زندگی عطا کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، ہوا وہی ذات ہے، الذی جس نے خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، سارے کا سارا، ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا، الی طرف السماء آسمان کے، پھر سواہن درست کر دیا، ٹھیک بنا دیا اس نے ان کو، سبع سات سماوات آسمان، وہوا اور وہ بکلی ساتھ ہر چیز کے یا ہر چیز سے، علیم واقف ہے، خوب خبردار ہے، بہت علم رکھنے والا ہے، اور اذ جب قولا کہا ربک آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، جائل بنا رہا ہوں، بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتن ایک خلیفہ، قولو فرشتوں نے کہا، انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بناتا ہے، تو بنائے گا یعنی آپ مقرر کریں گے، فیہا اس میں، من جو یفسد وہ فساد کرے، فیہا اس میں، اور یسفک وہ بہائے، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ، اور نقدس ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا آپ کے لیے، قولا فرمایا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، انی یقیناً میں، اعلم میں خوب جانتا ہوں، ما لا جو کچھ نہیں، تعلمون تم جانتے، وعلم اور اس نے سکھائے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے، ثم پھر عرض سامنے کیا، ہم ان کو، علی پر، الملائکتی فرشتوں کے، فقولا پھر کہا، انبئونی تم بتاؤ مجھے، باسماء نام، ہؤلاء ان اشیاء کے یعنی ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، قولو وہ بولے، سبحانک سبحانہ پاک ہے، کا تو، لا علم نہیں کوئی علم، لنا ہم کو، الا مگر، ما جو کچھ، علمتنا تو نے سکھا دیا ہم کو، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العلیم اصل جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے، پختہ کار ہے، قولا فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم تو بتا دے ان کو، باسمائہم ان سب چیزوں کے نام، فلما بس جب، انبأہم اس نے بتائے ان کو، باسمائہم ان کے نام، قولا فرمایا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، انی بے شک میں، اعلم خوب جانتا ہوں، غیب مخفی باتیں، غیب کی باتیں، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واعلم اور میں خوب جانتا ہوں، ما جو کچھ، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ، کنتم ہو تم، تکتمون تم چھپاتے یا دل میں رکھتے ہو، اور اذ جب، قلنا کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو تم سجدہ کرو، لآدم آدم کے لیے، فسجدو بس انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر، ابلیسا ابلیس نے، شیطان نے، ابا اس نے نہ مانا، اور استکبرا تکبر کیا اس نے، وکانا اور ہو گیا وہ، من سے، الکافرین کافروں میں، اور قلنا کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن تو رہ، تو ساکن ہو، تو ٹھہرا رہ، انتا تو، وزوجکا اور تیری بیوی، الجنتا جنت میں، اور کلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن جتنا چاہو، رچتا بستہ خوب جی بھر کر یا بافراغت، حیثو جہاں سے، شئتما تم چاہو، ولا تقربا اور مت پاس جانا، ہذہ اس، الشجرۃ درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من سے، الظالمین ظالموں میں، پھر ازلہ پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، ان سے، ہا
وہاں سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال باہر کیا ان دونوں کو، مما اس سے جو کانا تھے وہ دونوں فیہی اس میں، وقلنا اور کہا ہم نے، اہبطو تم سب اتر جاؤ، بعدکم تمہارے بعد، لبعدن بعد کے لیے، عدوٌ دشمن ہے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ ٹھہرنا ہے، ٹھکانا ہے، اور متاعٌ برتنا ہے یا نفع اٹھانا ہے، الی تک، حین ایک وقت خاص تک۔ فتلقا پس سیکھ لی آدم علیہ السلام نے، من سے، ربہ اپنے رب، کلماتن کچھ باتیں، کچھ کلمات، پس تابا متوجہ ہو گیا، مہربانی فرمائی، علیہ اس پر، کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر مہربانی فرمائی، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم رحم فرمانے والا، مہربان، قلنا ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پس اگر کبھی، یاتین آئے، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، پس من جو تبعہ پیروی کی، اتباع کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف پس نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون وہ غمناک ہوں گے، اور الذین وہ لوگ جو، کفروا کفر کیا انہوں نے، یا کافر ہوں گے، وکذبوا اور وہ تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے، بآیاتنا ہماری آیتوں سے یا ہماری آیتوں کو، اولئک وہ لوگ، اصحاب اہل ہیں یا صحبتی ہیں، الناری آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یا بنی اے بیٹو اسرائیل یعقوب کے، اذکروا تم یاد کرو، تم ذکر کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، واوفوا اور تم پورا کرو، بعہدی میرے وعدے کو، میرے ساتھ کیے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وایایا اور خاص مجھ ہی سے، فرہبون پر تم ڈرو مجھ سے، اور آمینو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرتا ہے، یعنی قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس کے بارے میں ذکر ہے، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے، یعنی جو تورات زبور وغیرہ ان کے پاس پہلی کتابیں تھیں، ولا تکونوا اور مت تم ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرین کافر، انکار کرنے والے، بھی اس کے، اور لا تشترو مت تم خریدو، بآیاتی میری آیتوں کے بدلے، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، اور ایایا مجھ ہی سے، فاتقونی تم ڈرو مجھ سے، اور لا تلبسو مت تم ملاؤ، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، اور تکتمو مت تم چھپاؤ، الحق حق کو، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، اور اقیموا تم قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، اور آتو تم ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ کو، اور ارکعوا تم رکوع کرو، جھکتے رہو، مع ساتھ، الراکعین جھکنے والوں کے، رکوع کرنے والوں کے، کیا، تأمرون تم حکم کرتے ہو، الناسا لوگوں کو، بالبر نیکی کا، اور تنسون بھول جاتے ہو تم، انفسکم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، وانتم حالانکہ تم، تتلون تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، یعنی تورات پڑھتے تھے اور پھر بھی رد و بدل کرتے تھے، ان کو ذکر ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کو، افلا پس کیا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، تم سوچتے، اور استعینوا تم مدد طلب کرو، بالصبری صبر کے ساتھ، اور الصلاۃ نماز کے ساتھ، اور انہا بے شک وہ، لکبیرۃ البتہ بڑی مشکل ہے، بڑا بھاری ہے،
الا مگر علا پر الخوشعین خشوع کرنے والوں کے، اطاعت گزاروں کے، الذین وہ لوگ جو یظنون وہ سمجھتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ ملاقو وہ ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، اور انہم یہ کہ وہ الیہ اسی کی طرف، راجعون وہ رجوع کرنے والے ہیں، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا پارے کا پہلا پارٹ یعنی پہلا ربع تکمیل ہوتا ہے آیت نمبر 46 پر۔